خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہوئی بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سبحان رضا تاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مشرف پاک، اگر کسی کے گھر میں پرندے ہوں تو ان کی کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ پرندے گھر میں ہوں یا گھر میں پالے ہوں، ایک تو ہے نا کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں میں کبوتر اڑ کے آتے رہتے ہیں، جو پالتے ہیں ان کے لیے یہ کہ روزانہ کہ اس کو بہت غذا دے، دانہ پانی ہے جو بھی یہ غذا کھاتا ہے، پانی، اس کی کوئی کمی نہ ہو۔ لکھا کہ 70 مرتبہ اس کو دانے اور یہ کھانا ڈالے، اس کو دیکھیں اتنی بار ڈالے کہ بس وہ کھاتا رہے اور اس کو تنگی بالکل نہ ہو، کیونکہ تنگی ہوگی تو یہ فریاد تو کر نہیں سکتا اور ہے آپ کی قید میں، یہ آپ کے تابع ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو ایسے جانور کے ساتھ، ایسے پرندوں کے ساتھ بند نہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایذا ہوتی ہو اور وہ اس کو مارتے ہوں۔ جیسے کہ مرغیاں اگر آپس میں بند کی جائے نا تو ایک دوسرے کو مارتی ہیں، اور بعض اوقات جو بڑا مرغہ ہوتا ہے وہ چھوٹی مرغیوں، چھوٹے مرغوں کو اتنا مارتا ہے کہ زخمی کرتا ہے، پھر اس زخم پر بھی مارتا رہتا ہے، یہ تجربہ ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر جانور بھی، بکری، بکرا، جو بھی اس طرح کے جانور اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو الگ رکھنا ضروری ہے، ورنہ کمزور پر طاقت پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر بیچارے کو مارتا ہے۔ لوگ شاید اس سے تفریح لیتے ہوں، تو یہ تفریح لینا اس طرح وہ بھی ہمیں نجات دلانا ہوگا حسب قدرت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کوئی رسی ہے یا زنجیر ہے، ایسی ٹائٹ نہ باندھیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، اسی طرح ایسی چیز سے بھی نہ باندھیں جو اس کو چبھتی رہے۔ اب وہ جیسے گدھا گاڑی والے گدھا گاڑی چلاتے ہیں تو یہ پٹا جہاں باندھتے ہیں وہاں بعض اوقات زخم ہو جاتا ہے یا خود زخم کر دیتے ہیں، اور اس پر وہ ڈبہ جس میں کچھ کنکر بھرے ہوتے ہیں، شاید گدھا اس سے ڈر کے دوڑتا ہے تو اس زخم کر وہ ڈبہ مارتے ہیں زخم پر، جس سے وہ اچھلتا ہے۔ یہ اچھلتا ہے تو ان کو لطف آتا ہوگا، لیکن ظاہر بیچارہ تکلیف کی وجہ سے اچھلتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کام مہنگے پڑ جائیں گے۔ کس کی نہ چلے گی تو گدھا ہو، گھوڑا ہو، بکری، بکرا، گائے، بیل،
جو بھی مچھلیاں بھی پالتے ہیں، مچھلیوں کو بھی غذا پوری دینی ہوگی کہ وہ بھوکیاں نہ رہے۔ مچھلیوں پر تو بعض اوقات والا میں نے دیکھا ہے، ترس آتا ہے کہ یہ کانچ کی پیٹی میں ہوتی ہیں اور کانچ پانی کی طرح ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو یہ بیچاریاں وہ تیراک کی، کیونکہ یہ تو آزادی سے تیر رہی ہوتی ہیں، اب ان کو پیک کر لیا اپنی تفریح کے لیے، تو اب یہ تیر کر یہ بیچاریاں بھاگتی ہیں نا، تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ مچھلیوں کا منہ وہ کانچ کی دیوار سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ پلٹ پڑتی ہیں، یہ بھی کس کو بولیں گی؟ تو اس سے جانور جو پالنے اپنی تفریح کے لیے، ان کو آزمائش پہ نہ ڈالا جائے۔ مچھلیاں پالنا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، لیکن مجھے بہرحال ترس آتا ہے ان پر کہ بیچاریاں یہ اس طرح قید میں آزمائش میں، لیکن غذا بہرحال ان کو پوری ڈالنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لگتا عموماً ایسا ہے کہ جب کسی جانور کے ساتھ کوئی اس طرح مار پیٹ کا یا اس کے ساتھ زیادتی کا سلوک کیا جاتا ہے تو شاید عوام کا یہ ذہن ہے کہ اس سے تکلیف نہیں ہو رہی، یعنی جانور کو جیسے کہ اگر آپ اس کے بدن پر مارتے ہیں، اس کی جلد پر مارتے ہیں، جیسے عموماً بقرعید آتی ہے تو لوگ جانور دوڑاتے ہیں، بڑے چھوٹے جانور، تو اس کو اس کی چمڑے پر یا اس کو مارتے ہیں، بعضوں کا ڈنڈے سے مارتے ہیں، تو گھوڑا گاڑی چلانے والے، گدھا گاڑی چلانے والے یا یوں جانور کو لے کے چلنے والے یہ مارتے ہیں، اور اس کا شاید فیلنگ یہ ہے کہ اس سے اس کو تکلیف نہیں۔ جانور کو کیا تکلیف ہوگی؟ جانور تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، جانور کو تکلیف ہوگی؟ تو اگر یہ احساس ہو جائے، جیسا بھی آپ نے کہا تھوڑی جھڑجھڑی آ جاتی ہے کہ گدھے کے پیچھے ایک زخم ہو، اس زخم پر نوکیلا ڈبہ اس کو چبویا جائے، اس سے جو اس کو اذیت و تکلیف ہوتی ہوگی، جس سے وہ چھلتا ہوگا، تو اس سے وہ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس پیدا کرنا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیسے پیدا ہو جائے؟ جانوروں کو لڑاتے ہیں، ان کو بعض اوقات بھوکا رکھتے ہیں، کبوتروں کو اڑاتے ہیں تو اترنے نہیں دیتے، ہر طرح کے کئی ایسے حربے ہیں جس سے یہ جانوروں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ جانور کو بھی اس طرح بلا وجہ تکلیف دینا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مظلوم جانور کی بد دعا قبول ہے۔ بعض لوگ جو یہ تکلیفوں میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، کیا بعید کسی جانور ہی پر ظلم کیا ہو، کتے پر ظلم کر دیا، بلی پر ظلم کر لیا، مرغی پر ظلم کر لیا، کسی بھی جانور پر ظلم کیا، کیا پتہ اس کے بد دعا لگ گئی ہو۔ اب یہ تباہ ہوا پڑا ہے، اس کا روزگار بھی تباہ ہے، بچے بھی بیمار ہیں، خود بھی بیماریوں میں گرا ہوا ہے، دشمن بھی پیچھے لگا ہوا ہے، کیا پتہ کسی جانور کی یا کسی انسان کی بد دعا لگی ہو۔ انسانوں پر تو ظلم کر ہی رہے ہیں، تو جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ایک کیڑی کو بھی ہوتی ہے، جس میں جان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا یہ زیادہ سخت برا ہے، کہ مسلمان بدلہ لے سکتا ہے، کیس کر سکتا ہے، پولیس کے پاس جا سکتا ہے، کسی کو بلا سکتا ہے، حمایتی لے بھی آتے ہیں، پھر لڑائی کرتے ہیں۔ یہ بے زبان جانور آخر کس کو فریاد کرے؟ تو بیچارے کو ایک تو ہم نے باندھ کر رکھا، پنجرے میں بند کر کے رکھا، اب اس کو بھوکا بھی رکھیں، پیاسا بھی رکھیں، اس کو لڑوائیں بھی، اس کو مارے بھی، انہیں کیا کیا کرتے ہیں، پر کھینچتے ہیں بیچارے کے، نوچتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے بلی کو اٹھا لیتے ہیں، دم سے پھر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں تو بچہ نہ سمجھ ہوتا، ہم کو ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو اس سے روکیں کہ نہیں بیٹے یہ نہیں کرتے، سمجھائیں اس کو، نہ سمجھے تو بھی اس سے بلی یا جو بھی ہے وہ لے لی جائے کہ نہیں اس کو مارنا نہیں ہے۔ اب آپ کی اس وضاحت کے بعد کسی کو یاد آ رہا ہو کہ میں نے فلاں جانور پر، گدھے پر، گھوڑے پر، بلی پر، کتے پر ظلم کیا اور زیادتی تو ہو گئی، اب اس کو یاد آیا تو اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ توبہ۔ جانور سے اب معافی تو مانگنے سے رہا، اس کو تو شعور ہی رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کرے،
اس کی رحمت بہت بڑی ہے. جانور کی بددعا دعا پر مجھے یاد ہے سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے نوجوان تھے اور ٹپ ٹاپ کے ساتھ جا رہے تھے، ریشمی چادر ڈالے اور مکتب جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک گدھے کو دیکھا راستے میں جس کی پیٹھ زخمی تھی اور یہ کوے وغیرہ اترتے تھے اور ٹھونگے مار کے بھاگ جاتے تھے. اس طرح اس گدھے کو تکلیفیں دے رہے تھے. ان کو بڑا رحم آیا گدھے پر اور انہوں نے اپنی ریشمی چادر اتار کے اس زخمی پیٹھ پر اڑا دی. گدھے نے یوں مڑ کے دیکھا اور ان کو دعا دی. کیا دعا دی کہ بس وہ یوں کیا، دعا دی اور ان کے اندر مندنی انقلاب پیدا ہو گیا. ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور انہوں نے مطلب یعنی کہ دین میں بہت ترقی کی، بہت بڑے غالباً عالم اور صوفی بن کر ابھرے کہ اب ان کی حکایتیں امام غزالی نے نقل کی ہیں. تو یہ ایک جانور کی دعا بھی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا. اللہ اکبر. تو بہرحال جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گدھا ہماری گلی میں، جب ہم موسیٰ میں رہتے تھے تو وہاں لوگ گدھے وغیرہ رکھتے، گدھا گاڑیوں والے. تو ایک گدھا بیچارہ بیمار تھا تو اس کو بالکل یعنی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو پھینک دیا تھا. اس طرح کے جانوروں کو لوگ پھینک دیتے ہیں. اب وہ بھوکا پیاسا مر جائے، پھینک دیا. اب وہ بیچارہ یوں لیٹا ہوا تھا اور بار بار وہ اپنا سر جو تھا یہ حصہ یہ زمین پر زور زور سے رگڑتا رہتا تھا. تو میں غالباً ظہر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے شہید مسجد کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا گدھے کا مجھے بڑا رحم آیا. یہ بیچارہ ایک تو پھینک دیا گیا، اب یہ بالکل ناکارہ ہو گیا، اب یہ تکلیف میں بھی ہے. تو میں گھر جا کر ایک پرانی گدڑی گھر میں سے ڈھونڈ کے نکال کے لے آیا اور میں نے وہ گدڑی وہ جب اس نے سر تھوڑا اونچا کیا اور میں نے اس کے سر کے نیچے بچھا دی تو پھر اس نے سر اونچا کر کے مجھے دیکھا یوں. اب وہ خدا جانے وہ کیا اس نے کیا. بہرحال میں وہاں سے چلا گیا نماز کے لیے. پھر شاید دوسرے دن یا اسی دن شام کو یا کوئی تو بچوں نے یہ تماشا دیکھا تھا. میرا انداز حیرت تو ہوئی ہوگی ظاہر کہ یہ مولانا کیا کر رہا ہے، بچوں کے بیچاروں کیا سمجھ پڑے. تو پھر وہ کسی بچے نے مجھے کہا مولانا وہ گڈوڑو مری ہوئی ہو. یہ کچھی میمن والا کا شاید تھے یہ لوگ. تو وہ کچھی زبان میں اس نے بولا کہ وہ گدھا، اس کو گڈوڑو بولتے ہیں، وہ فوت ہو گیا، مر گیا. بہرحال یہ کہ جانوروں پر، بکروں پر، گدھوں پر، کتوں پر، بلیوں پر، سب پر رحم کرنا چاہیے کہ ہم ان پر رحم کریں گے ان کا رب ہم پر رحم کرے گا. بے زبانوں کا بھی رب ہے، زبان والوں کا بھی رب ہے، مچھلیوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے. اللہ خالق کل شیء. یعنی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی کہیں شکایت اور فریاد کرتے ہوں گے، اللہ سے فریاد کرتے ہوں گے. سر بد دعا تو اسی طرح دی جاتی ہے کہ اللہ کی جناب میں ہلاکت کے سامنے والے کی بربادی کا عرض کیا جاتا ہے. یعنی یہ جانور تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں جا کر بھی فریادیں کی ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بولی بھی سمجھتے تھے اور ان کی فریادیں بھی پوری کرتے تھے. بے شک. نعت خان فریادیں پوری کرنے والے اشعار. ہاں یہی جان، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، گیلائے جو عیلا کرتے ہیں، گیلائے جو
شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ ابو در کے غلام لو لگی ہے کہ ابو در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں چارائے درد رضا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں شان رمضان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو بڑھاؤ وسیع کرو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی تنخواہ ہے بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت مسجدیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم لوگ اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں امیر اہل سنت کیا اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا نماز کے علاوہ بھی اذان دی جا سکتی ہے ماشاءاللہ اذان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے اور افسوس کہ اذان کے وقت بالکل بھی بریک نہیں لگتی زبان کو باتیں بھی ہو رہی ہیں کام کاج بھی سب نظام چل رہا ہوتا ہے اذان ہوئی تو صرف ایک کام نماز ہاں نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں یا مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو نماز سے جس کا تعلق ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے باقی اور کام چھوڑ دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے بات چیت نہیں کی جائے ہاں ایک اذان کا جواب دے لیا وہ کافی پہلی اذان کا دوسری اذان کا جواب نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں بہتر یہ کہ ساری اذانوں کا دے جواب کہ بھی اللہ کا ذکر ہی تو ہے اور دیگر مواقع پر بھی اذانیں دی جا سکتی ہیں بلکہ مستحب ہیں بعض مواقع جیسے کہ فیضان اذان یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا اس کے پیج نمبر 14 سے یہ شروع ہوتا ہے میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع نمبر 1 بچے مغموم یعنی غمگین نمبر 3 مرگی والے جس کو مرگی کا مرض و عوام جس کو مرگی بولتے ہیں مرگی
نمبر 4 غضبناک یعنی غصیلا اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں اذانیں دی جائیں جن کے تذکرے کیے نا میں نے۔ نمبر 6 لڑائی کی شدت کے وقت۔ نمبر 7 آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، کہیں آگ لگ جائے اس پہ اذان دی جائے۔ نمبر 8 میت دفن کرنے کے بعد۔ نمبر 9 جن کی سرکشی کے وقت، مثلا کسی پر جن سوار ہوا تو اب یہ کہ اس وقت بھی اذان دی جائے۔ نمبر 10 جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت۔ نمبر 11 وبا کے زمانے میں جب بیماری عام ہو جاتی ہے، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ تو یہ 11 مواقع ہیں کہ اذان دینا مستحب ہے۔ اچھا، یہ لفظ اذان ہے، ایک تعداد ہے جس کو آذان بولتے ہیں، الف پر مد لگا دیتے ہیں۔ تو آذان مانے تو کان، اذن مانے کان، آذان مانے 2 کان، جمع، کان کی جمع، اذان۔ اس طرح آئمہ بولتے ہیں، امام کی جمع آئمہ نہیں ہے، ائمہ، الف پر زبر ہے، ائمہ۔ اذان میں بھی الف پر زبر ہے، اذان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر میں اسلامی بہنیں پکاتی وکاتی مصروف رہتی ہیں۔ اب عصر کی نماز، عصر کی اذان ہوئی، اس میں ان کو پکانے کی بھی بہت وہ ہوتی ہے نا کہ بالکل اب ٹائم ان کا کلوز ہوتا ہے، تو کیا ان کو اگر آواز آتی ہے اذان کی تو وہ پکانا وغیرہ بند کر کے جواب دیں؟ دوسرا یہ کہ جیسے مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی اذان ویسے عموماً جیسے دسترخوان پہ بیٹھے، لیکن ان کو کوئی بعض اوقات تھوڑی مارا ماری میں بھی ہوتی ہے نا، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، تو گھر والوں کو کیا تعاون کرنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن ثواب کمانا چاہتی ہے کہ عورتوں کو ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اسلامی بہنیں عورتیں جواب دیں تو انہیں 1 لاکھ نیکی ملتی ہے ہر کلمے پر۔ کلمہ مانے کلمہ طیبہ سمجھیں گے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم یہ بولا نا یہ 2 کلمے ہوئے، تو اس طرح اذان میں کلمہ مانے یہاں سب جو الفاظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر دوسرا لفظ ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تیسرا لفظ ہو گیا۔ تو یوں ایک لفظ پر 1 لاکھ نے کیا، 1,000 درجات بلند ہو اور 1,000 گناہ معاف ہو، اور مرد کے لیے ڈبل۔ ہم میں سست اعظم اتنا ثواب، 1 منٹ کی اگر تھوڑی توجہ دے دیں 1-2 منٹ تو ثواب کا انبار لگ جائے، ہم کو ضرورت جیسے گویا ضرورت ہی نہیں ہے۔ 15 الفاظ ہیں اذان میں 15 اور فجر میں 17، فجر میں 17، اقامت میں بھی 17۔ اقامت کی بھی یہی فضیلت ہے، جماعت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں، جس میں قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن ہم لوگوں کو بس پرواہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کھانا پکاتے وقت بھی اگر 1-2 منٹ کے لیے اگر ہاتھ روک لیا تو نو پرابلم، کون سا مطلب نقصان ہو جائے گا۔ ہاں اگر نقصان ہو رہا ہو کہ وہ چیز غذا جل جائے گی تو چولہا لو کر دے، آف کر دے، یہ ایک الگ بات ہے، جلنے نہ دے اذان کا جواب۔ اب یہ جلتا رہے، آگ لگتی رہے، وہ سب مطلب کھانا دودھ ابلتا رہے تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا کہ نقصان سے بھی بچانا ضروری ہے، جبکہ خود بچانا اگر قدرت رکھتی ہے وہ اذان کا جواب دینے کے لیے بیٹھ گئی ہے، تو اذان کا جواب دیتے دیتے بھی چولہا بند کرنا یا وہ کھانا دودھ اتار لینا یہ سب جائز ہے۔ یہ بات کر اذان کے دوران بات کی کسی نے تو گناہ گار ہوا یہ میں نے نہیں کہا، ناجائز بھی نہیں کہا، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے اذان کے دوران تو بات کرنے سے، یہ ہے بہت ڈرانے والا مدنی پھول، ڈرنا چاہیے، وہ ڈرے گا وہی ترے گا۔ تو مغرب میں بھی کوئی تعاون ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، البتہ یہ ہے کہ جیسے افطار شروع کر دیا یا کھانا شروع کر دیا ہے تو اذان کے دوران کھانا جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے افطار کیا، یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ مطلب اب اگر کوئی ہاتھ روک کر افطار کر لیا، پورا نگل گیا
ہے نا، افطار ہو گیا نا، اب ہاتھ روک کر اذان کا جواب دیتا ہے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، ثواب تو ملے گا نا اس کو. تو یہ مگر نفس اگر نہیں چاہتا، کھانے پر مجبور کر رہا ہے، کھا رہا ہے تو گناہ گار نہیں. گناہ گار وہ بھی نہیں ہے. اچھا، اب اذان ہوتے ہی مرد گھر سے چل پڑے مسجد کی طرف، تو یہ چلنا کیا ان کا جواب کہلائے گا؟ جی ہاں، اجابت بالقدم. اجابت بالقدم. اور اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں کہ جواب دیں، اور مل جل کے جواب دیں تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر. سوچیں کہ ایک فیملی بیٹھ کر اذان کا جواب دے رہی ہے تو یہ 5-7 گھر کے افراد مل کر جواب دیں گے، یہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ساتھ ایک گھر کے اندر حاصل کی جا رہی ہوں گی ماشاءاللہ. اور نابالغ کو بھی جواب دینے کا ثواب ملے گا. نابالغ کی نیکی مقبول ہے، گناہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اس کو بھی نیکی تو کرنی چاہیے لیکن اس کو ترغیب دینی چاہیے. اللہ 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 کرتا رہے، اللہ اکبر، اپنی جو بھی توتلی زبان میں اگر وہ جواب دیتا ہے تو. گھر کے بڑے اگر یہ سب کام کریں گے تو پھر بچے بھی سیکھ رہے ہوں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اور امام کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں نماز تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام سورہ فاتحہ بھلے پڑھے، آپ خاموش رہیں گے مقتدی. اکیلے پڑھیں نا جب نماز تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں. بہتر یہ کہ سورت بھی ملا لیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا. مگر نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے جتنی دیر تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر چپ کھڑا رہا، یا 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہا، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، تب بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کی عادت ہو تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید فیصل شاہ بخاری عرض کر رہا ہوں پنڈی بھٹیاں سے. بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن اپنے بھائی کو امامہ شریف باندھ سکتی ہیں؟ دوسری مدنی التجا یہ ہے کہ گلزار طیبہ درجہ اولا کی امام طالبات کے لیے دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عالمہ باعمل بنائے. یہ سگی بہن، منہ بولی بہن نہیں، کزن نہیں، کزن بھی بھائی بہن کہلاتے ہیں. ان کا تو پردہ عام لوگوں کے مقابلے میں سخت پردہ ہے کہ یہ فری ہوتے ہیں آپس میں. تو سگی بہن اگر ہے اور بھائی کو امامہ باندھ دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جگ ہنسائے والی بات تو ہو سکتی ہے اس میں، پتہ چلے تو کہ لے اتنا ڈگا ہو گیا، اس کو امامہ باندھنا نہیں آتا، بہن سے بندھواتا ہے. تو یہ آپ ان باتوں کے استقبال کے لیے تیار رہیے گا. اگر کسی کے بہن کسی کے بھائی کو امامہ باندھتی ہو پتہ چل بھی جائے تو اس کو چھیڑنا یا مذاق کرنا نہیں چاہیے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بہنیں امامہ باندھتی ہیں، وہ الگ چیز ہے. میں سمجھا بڑے کا پوچھ رہی ہیں. اگر چھوٹا ہے تب تو کوئی معیوب نہیں ہے. بڑا بھائی اور بڑی بہن باندھے نا تو معیوب سا ہے، جبکہ لوگوں کو پتہ چلے تو بھائی لیکیج ہو جاتی ہے، خود اپنے منہ سے نکل جاتا ہو کہ میرے کو تو باندھنا نہیں آتا ہے تو بہن سے بندھوا لیتا ہوں، باجی سے. تو اچھا، یا گھر کا کوئی فرد مطلب دیا اس کو تو یار امامہ باندھنا بھی نہیں آتا ہے، اتنا زوردار امامہ باندھا ہے تو اس کو تھوڑی آتا ہے، تو اس کی بڑی بہن نے باندھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیاقت علی اتاری، پاک سینانی کابینہ، خزدار بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی اسلامی بھائی پر 5 لاکھ قرض ہو اور اسی اسلامی بھائی کے دوسروں پر 10 لاکھ قرض ہو تو وہ اسلامی بھائی اپنے ان 10 لاکھ سے زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. 5 لاکھ کا خود مقروض ہے، 10 لاکھ اس کے آنے ہیں، تو یوں زکوٰۃ کے نصاب تو بن جائے گی. تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کے نصاب جب بن گئی، کوئی اور اس کی رکاوٹ نہیں ہے شرعی کہ دین وغیرہ میں ڈوبے ہوئے نہیں ہے باقی پیسے، تو پھر اس کی زکوٰۃ میں یہ شمار ہوں گے.
کیونکہ وہ قرض کے علاوہ بھی دین ہوتے ہیں نا. یعنی اگر تو یہی صورتحال ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 5 لاکھ روپے انہوں نے دینے ہیں اور 10 لاکھ روپے یہ مانگتے ہیں، 5 لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے، 5 لاکھ روپے ان کے باقی ہیں، تو زکوٰۃ تو نصاب تو بن گیا، البتہ دینا ان کے اوپر اس وقت لازم ہوگا جبکہ یا تو پوری کی پوری رقم مل جاتی ہے یا نصاب کا 5واں حصہ ان کو مل جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دے دیں، ورنہ ایک ساتھ ملے گا تو ہر سال کی ایک ساتھ تمام کی تمام نکالنا پڑے گی. تو جیسے جیسے سال گزرتا جاتا ہے تو ہر سال کی 5 لاکھ روپے کی نکالتے چلے جائیں، ورنہ یہ کہ دینا اس وقت لازم ہے جبکہ پورے 5 لاکھ آ جاتے ہیں یا نصاب کا 5واں حصہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ڈاکٹر عبدالقدیر عباس ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کی بہو بیٹی بلو کلر کا سوٹ نہیں پہن سکتی، اسے اب شگونہ مانا جاتا ہے. تو مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا آیا ایسا ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. بدشگونی اسلام میں جائز نہیں. شوخ بھی عورت تو پہن سکتی ہے، سوگ. بلو میں سوگ نہیں ہے. بلو لباس عورت پہن سکتی ہے. گھر کی 4 دیواری میں جتنی چاہے جائز وہ زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے زینت کرے تو ثواب کا کام ہے. 4 دیواری میں یہ مشکل ہی ہے کہ یہ 4 دیواری میں تو یہ بھلے گنداتی ہو لیکن باہر نکلے گی تو لالی پاؤڈر اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی شیطان کی انگلی پکڑ کے چل رہی ہوتی ہے باہر. تو یہ سب مطلب برائیاں ہیں، اس کو دور ہونا چاہیے. زینت اپنے شوہر کے لیے. گھر میں تو یوں ہوتا ہوگا نا کہ گھر میں بھی کس کے لیے ابھی ہم تو بنے سویرے، یہ سب گھر والے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ چینج ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں باہر والوں کے لیے نہیں ہوگا، باہر والوں کے لیے آدمی تیار ہوگا، گھر والوں کے لیے تیار ہوگا. جو حکم شریعت ہے وہ میں نے عرض کیا ہے. جب عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے. حدیث شریف میں نا. اور عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. تو ابھی عورت نہ رہی تو بالکل یعنی کہ بازاروں کی زینت بن کر رہ گئی ہے. خالی پرس لے کر وہ شام ہوتی ہے، یہ رات کھانا کھا کر وہ شہروں میں خاص کر بازاروں میں رونق آ جاتی ہے رمضانوں میں خریداری. خالی پرس لے کر وہ لٹکا کے گھوم رہی ہوتی ہے. پیسے ویسے نہیں یہ کوئی چھین جائے گا، لیکن یہ یاد رکھے خالی پرس بھی رسکی ہوتا ہے. پرس اگر خوبصورت ہوا نا تو جو چور اچے کے بھی گھوم رہے ہوتے ہوں گے تو وہ اس پہ ہاتھ مارے گا کہ اس میں کچھ ہوگا. اب خالی نکلا تو اس کی ناک کٹے گی. ناک کٹے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا انتقام لے. کسی کے ساتھ ہوا تھا ایسا کہ وہ اسکوٹر پہ اس نے چیل جھڑپ کی، اس کی پرس لے کے بھاگا، کھولا تو ناک کٹی اس کی، کچھ نہیں تھا اس میں. اس نے پرس پھینکا اور پھر گھوم کے پھر اس کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی پھینکنے سے، گھوم کر آیا اور اس بیچاری کو اس نے ماری زور سے، ٹکر وہ گری، زخمی ہو گئی، چوٹیں آئیں اس کو. تو یہ ایسے ظالم ہیں یہ لوگ. تو اس لیے وہ خالی پرس ہو یا بھرا ہوا پرس نہ خود نکلے. خود پرس سے زیادہ خطرناک تو خود ہے عورت، کہ اس کا چور تو 2 ٹانگ والا ہے، عورت کا چور شیطان. یہ نظر بھی نہیں آتا، یہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یعنی کہ کیوں اس طرح یہ راتیں عبادت کی ہیں، ریاضت کی ہیں، رب کو راضی کرنے کی راتیں ہیں. یہ شاپنگ کے لیے نکلنے کی راتیں نہیں ہیں. بلا ضرورت مت گھوم رہی ہوتی ہیں عورتیں بازاروں میں، رش کیا ہوا ہوتا ہے. پھر ان کو دیکھنے کے لیے وہ جو بے حیا مرد ہوتے ہیں نوجوان، وہ بھی بازاروں میں گھسے پڑے ہوتے ہیں. یہ حساب کتاب گناہوں کا ہمارے یہاں رمضان شریف یہ مقدس راتوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالی میری بہو بیٹیوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نہیں نکلنا ہے بازار میں. عورت میں نے چھپانے کی چیز، چادر اور 4 دیواری یہ عورت کی زینت ہے. شرعی ضرورت کے تحت نکلے بھی اس سادگی کے ساتھ، پتہ نہ چلے کہ یہ جو جا رہی ہے یہ جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے، سمجھنا پڑے دیکھنے والے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال پوچھنا تھا کہ یہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں جو چیز کھانے وغیرہ جو بچ جاتے ہیں اگر وہ پرندے وغیرہ کو دینا صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں، جو پرندہ کھاتا ہے تو اس کو کھانا دیا، لیکن پرندہ بریانی کھاتا نہیں ہے. یہ کھانا بچا ہوا میں نے دیکھا ہے لوگ ڈالتے ہیں چھتوں میں،
वो सूखा पड़ा होता है, ये परिंदे आमतौर पे खाते नहीं है। ये खाना हो सकता है मुर्गी खाती हो, मुर्गी खाए, या चावल तो पता नहीं कोई जानवर भी, रोटी तो खा लेते हैं, गाय बकरे वगैरह, चावल खाता देखा नहीं है, ये देखा हो तो याद नहीं है। मुर्गियाँ शायद खाती हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर आला सुन्नत से ये पूछना चाहते थे कि अगर एक आदमी खाने पकाने का काम करता है, वो फिर नमक वगैरह चेक कर सकता है कि नहीं? इन्हें ऐसी सख्त मजबूरी है चेक करने की, तो इसका तरीका ये होता है कि ज़बान पर, रोज़े में ज़बान पर लगा लिया। अगर ये रोज़े का इन्होंने नहीं पूछा, मुतलकन है। अगर रोज़े में ज़रूरत है चखने की तो ज़बान पर रख कर, क्योंकि टेस्ट ज़बान से मिलेगा, पेट से नहीं मिलता, तो ज़बान पर रख कर इसका जायका मालूम करके थूक दे, अच्छी तरह मुंह साफ कर ले। हल्क से हल्क के नीचे एक भी इसका जूस अगर उतरेगा, महसूस होगा इसका टेस्ट, तो रोज़ा टूट जाएगा। ज़रूरत से क्या मुराद है? यही इसी तरह की ज़रूरत के, जैसे बाहरी शरीफ में लिखा है कि शोहर बदमिजाज है, अब नमक मेरे जाके पीछे हो गया तो ये लड़ाई करेगा, नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, या कोई चीज़ खरीदी, अब इसमें ख़तरा है कि वो फल दिया, जैसे अब वो आ गया, वो कड़वा फल आ गया, फीका आ गया, खट्टा आ गया, तो इसको टेस्ट करने के लिए ज़बान पे लगाया और फिर थूक दिया। फल की है ना मिसाल बाहरी शरीयत में। आका के लिए गुलाम ने खरीदा। हाँ, गुलाम खरीदने गया तो आका के लिए, अच्छा, अपने लिए खरीदा तो नहीं। ये नहीं, वो गुलाम खरीदने के लिए, आका बदमिजाज है, पता है कि अच्छा इस तरह हो। अपनी ज़ात के लिए खरीदने गया तो भले ठगा जाए। इतना बड़ा तरबूज 500 रुपये का ले और पता चला कि यार इसमें तो सफ़ेद ही सफ़ेद है। इसी तरह ये बेचारा देग पका है और इफ्तारी का, और इसमें नमक, अब ये इसको यूँ हो कि मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला, अब क्या करिए, अब चखे तो ही पता चले कि डाला, अब नहीं डाला तो ये पूरी देग का जो हो गया हिसाब किताब, और फिर जो जिसकी इफ्तार पार्टी है उसने जो मतलब हिसाब किताब लेना है उससे, और जो मतलब है ना फिर वो किचन बदनाम होगा, वो अलग। तो यहाँ ज़रूरत है या नहीं है चखने की? एक तो ये है कि रोज़ादार को बिला उज़र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। चखने के लिए उज़र ये है कि मसलन औरत का शोहर या बांदी ग़ुलाम का आका बदमिजाज है कि नमक कम व बेश होगा तो इसकी नाराज़ी का बायस होगा, इस वजह से चखने में हर्ज नहीं, ये भी सूरत है। और वो दूसरा आप जो फरमा रहे वो भी है कि कोई चीज़ ख़रीदी और इसका चखना ज़रूरी है कि ना चखेगा तो नुकसान होगा, तो चखने में हर्ज नहीं, वरना मकरूह है। और चखने ये कि हमारे यहाँ चखने से उर्फ यही है कि थोड़ा खा लिया जाता है, लेकिन यहाँ रोज़े में बस वही ज़बान से टेस्ट मालूम करना होगा, फिर थूक दिया जाए और मुंह साफ़ कर लिया जाए, एक जुज़ भी, एक ज़र्रा भी इसका नीचे ना उतरे, ये ख्याल रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।